السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 57 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نیشا، تم یہاں؟ اہانا کو نیشا کے آنے کی اطلاع دی گئی تو وہ تب متحیر ہوتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ایک حیرت تو یہ کہ نیشا آئی تھی، اور دوسری حیرت یہ کہ اہانا کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر جھٹکا کیوں لگا؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر بھی نیشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، وہ بس حیران تھی کہ تم پہلے کبھی آئی نہیں نا۔ خیر بیٹھو، اسے بیٹھنے کا کہتی وہ خود بھی اس کے سامنے والے صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ سب خیریت ہے نا؟ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ نیشا بلا وجہ تو نہیں آ سکتی۔ بنا خیریت کے ملنے نہیں آ سکتی میں اپنی بہن سے، وہ دانستہ مسکراتی ہوئی بولی تو اہانا کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اتنی اپنائیت، وہ بھی نیشا کی طرف سے! کبھی آئی نہیں، نہ آتی رہتی تو نہ پوچھتی یہ سوال۔ اہانا مگر ابھی بھی اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی۔ کبھی تمہارا خیال ہی نہیں آیا، اور نہ کبھی تم نے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ تم تو اس گھر کو چھوڑ کر یوں آئی ہو اہانا، جیسے عرصے سے وہاں سے فرار ڈھونڈ رہی ہو۔ مانا تمہاری بنتی نہیں تھی، نہ مجھ سے نہ مام ڈیڈ سے، مگر اپنے گھر کی یاد تو آتی ہوگی۔ اپنے کمرے میں وقت گزارنے کا دل تو کرتا ہوگا، مگر حیران ہوں تم پر۔ اپنے گھر کی یاد پر، اپنے کمرے میں وقت گزارنے کی بات پر اہانا کا دل بھر آیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو تڑپتی رہی وہاں آنے کو۔ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں اپنے سسرال کو ہی بس اپنا گھر سمجھنے لگ جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی گئی۔ پر اپنوں کو تو نہیں بھول جایا کرتی۔ ایک اور شکوہ، تم لوگ اپنا سمجھتے تو بھولتی بھی نا۔ یہ طنز تو بنتا ہی تھا۔ نیشا نے آزردگی بھری مسکراہٹ اس کے سپرد کی۔ تم صحیح کہتی ہو، میں نے اور موم نے کبھی بھی تمہیں اپنا نہ سمجھا، جبکہ تم نے کبھی خود سے ہم سے تکرار نہ کی۔ ہمیشہ پہل ہماری طرف سے ہوئی۔ ہم اگر تمہارے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتے تو آج شاید ہمارے تعلقات اچھے ہوتے، اور تمہیں تم سے ملنے آنے پر حیرت کا اظہار بھی نہ کرنا پڑتا۔ تم صحیح ہو، تمہاری حیرت بنتی ہے۔ اب کہ وہ اپنی باتوں سے اہانا کو مزید استعجاب میں مبتلا کر گئی۔ اہانا نے چند لمحے کچھ کہنے کی بجائے صرف اسے دیکھنے پر اکتفا کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ کافی ویک ہو چکی ہے۔ رنگ بھی ماند پڑ چکا تھا۔ وہ جو شوخ لباس زیب تن کیے رکھتی تھی، آج روکھے پھیکے لباس میں ملبوس تھی۔ کوئی طنز، کوئی تلخ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ کیا وہ نیشا ہی تھی؟ میں پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے تم بھی انہیں مت دہراؤ۔ تم مجھ سے ملنے آئی ہو، مجھے اچھا لگا۔ اہانا نے پرانی باتوں پہ مٹی ڈالی۔ اہانا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ضروری کہنے کو تھی۔ ہاں کہو۔ آج پہلی بار نیشا نے اسے اتنی نرمی سے اپنے پن سے مخاطب کیا تھا۔ اہانا کو اندر ہی اندر اچھا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوف لیے پھرتا ہے، جو ایک بار اسے چمٹ جائے تو آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور یہ تمہارے دل و دماغ سے بھی بہت سے خوف چمٹے ہوئے ہیں جو تمہیں باقی سب سے الگ تھلگ ایک کمرے میں قید رہنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کمرے سے بہتر پناہ گاہ تمہیں کوئی نظر نہیں آتی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ نہ کرے کبھی میری زندگی ایسا رخ موڑ لے جہاں سے میں واپس لوٹوں تو پہلے جیسی نہ رہوں، بلکہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈر یا وہم لے کر لوٹوں، تو تب مجھے تمہاری حالت سمجھ میں آئے گی۔ ایسا ہی کہا تھا نا تم نے؟ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تھی۔ ہاں کہا تھا، مگر یہ بات ابھی کہنے کا مقصد؟ اہانا سمجھی نہ تھی اور اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی کہ اس نے اس کی بات ابھی تک یاد رکھے ہوئی تھی۔ وہ تو اس کی باتوں کو رتی بھر اہمیت نہ دیتی تھی، کیونکہ اب سمجھ آئی ہے یار کہ تم کتنا صحیح کہتی تھی۔ وہ پس مردگی سے گویا ہوئی تو اہانا جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا؟ کھوجتی نگاہیں نیشا کی ان آنکھوں پہ ٹک گئیں جہاں اس بات سے کچھ چمکا سا تھا۔ اہانا نے بغور دیکھا تو وہ نمی سی تھی جو اس کی آنکھوں میں اتری تھی۔ ہاں ہوا ہے نا، کچھ ایسا جو میں یاد نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی بار بار یاد آ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے نیشا؟ اہانا اٹھ کے اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے پوچھا تو نیشا اس کا لمس پا کر رو پڑی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ ارے نیشا، کیا ہوا؟ اہانا تو ایک دم سے پریشان ہی ہو گئی کہ اس نے بھلا کب دیکھا تھا اس لڑکی کو روتے ہوئے۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اکڑ دکھاتے، غصہ کرتے، بیزار رہتے دیکھا تھا، اداس تک نہ دیکھا تھا، جسے وہ آج اس کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ضرور کوئی سیریس بات ہے، کچھ تو برا ہوا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اہانا کو یہی سوچ آئی۔ نیشا پلیز رو نہیں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اہانا نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا جھکا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ کیسے بتاؤں؟ وہ اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی بولی۔ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ کھل کے۔ اگر میرے پاس آئی ہو تو یقیناً مجھے اپنا سمجھ کر ہی آئی ہو، اور اپنوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ بتاؤ شاباش، مجھے کیا بات ہے؟ اہانا اس سے یوں مخاطب تھی جیسے کسی چھوٹے بچے سے مخاطب ہو۔
میرا اغوا ہوا تھا اہانا، بنا تمہید باندھے اب کہ وہ سیدھا سیدھا بولی تو اہانا کا بے ساختہ منہ کھل گیا اور دونوں ہاتھ کھلے منہ کو ڈھکتے چلے گئے۔ وٹ؟ اغوا؟ بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ ہاں اغوا، آج سے مہینہ بھر قبل۔ وٹ؟ نیشا تمہیں کڈنیپ کیا گیا تھا؟ او مائی گاڈ، اور وہ بھی مہینہ پہلے؟ مگر تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ اس کی بہن اغوا ہوئی تھی، اس کے لیے واقعی یہ بہت بڑی بات تھی۔ تم سے ملنے سے جھجکتی تھی، سوچتی تھی کس منہ سے جاؤں جب تم سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، مگر اب ملنا ضروری تھا، کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس رات نے میری زندگی الٹ کر رکھ دی۔ ہاں اہانا، اس رات کا خوف میرے اندر سے نہیں جاتا۔ وہ چینخ چینخ کر رقص کرتی ہوائیں، وہ دل کو سہما دینے والی پتوں کی سرسراہٹ، وہ بادلوں کی گرج، وہ بجلی کی چمک، اور اس بجلی کی دھمک میں ابھرنے والا ہیولا جو یوں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر اس وقت میرے دل کو ہولا گیا۔ وہ جگہ اور اس جگہ کا اندھیرا، باہر اٹھتے شور میں وہ کتوں اور بھیڑیوں کی آوازیں۔ نیشا کپ کپ آئی۔ نہیں بھولتا مجھے وہ انسانی صورت میں اس بھیڑیے کا آنا، مجھے چھونا، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، میرا تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگنا، کچھ بھی نہیں بھولتا مجھے۔ زبردستی کوشش؟ اہانا زیر لب بڑبڑائی۔ میرا چیخنا، چلانا، میری فریادیں، میرے وجود کو بے جان شے سمجھ کر رات کے پہر ویران سڑک پر مرنے کے لیے پھینک دینا۔ کیا کروں اہانا کہ کچھ بھی تو نہیں بھولتا؟ میں ڈرتی ہوں، باہر نکلنے سے ڈرتی ہوں، لائٹ بند کرنے سے ڈرتی ہوں کہ وہ اندھیری راہ، خوفناک رات کا منظر آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتا ہے۔ میں جو موبائل میں غرق لڑکوں سے بات کرنے سے کتراتی نہ تھی، ان سے ملنے سے گھبراتی نہ تھی، اس رات کے بعد سے بس یہی خیال آتا ہے کہ نہ جانے کس لڑکی کی صورت میں کون سا بھیڑیا چھپا ہو۔ ایک خوف ہے جو میرے اندر دھیرے دھیرے بہت سے خوف پیدا کیے جا رہے ہیں، میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں مگر نہیں کر پا رہی۔ بہرحال تمہاری کہی بات یاد آتی تھی کہ ایک بار خوف انسان سے چمٹ جائے تو آسانی سے الگ نہیں ہوتا۔ میرے دل و دماغ میں بھی خوف بیٹھ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے زیادہ شاید کوئی نہ سمجھ پائے، اس لیے چلی آئی تمہارے پاس۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ سسکیاں بھرنے لگی، جبکہ اہانا کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ نیشا کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے یہ سب جان کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کن لفظوں سے تمہاری تکلیف پہ مرہم رکھوں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، محفوظ ہو برے ہاتھوں سے۔ اہانا نے اب کے خود اس کے آنسو پونچھے۔ نیشا تمہیں کڈنیپ کیوں کیا گیا؟ جس نے کیا اس کا تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ تھا یا پیسوں کے سبب؟ معلوم نہیں، عجیب تھے وہ لوگ، کہتے تھے پیسے نہیں چاہیے، کس لیے واقعہ یہ نہیں بتائیں گے، مگر پھر چھوڑ بھی دیا اس رات۔ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو نیشا، جو کچھ بھی ہوا تمہارے ساتھ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا تو یقیناً اس کی بھی یہی حالت ہوتی جو اس وقت تمہاری ہوئی۔ کچھ کے ذہن میں کچھ باتیں، کچھ چیزیں خوف بن کے رہ جاتی ہیں، جبکہ کچھ ان خوف اور ڈر پہ قابو پا لیتے ہیں۔ تمہارے لیے ماننا مشکل ہے مگر تمہیں کوشش ضرور کرنی ہوگی، اور تم کرو گی۔ ایسی زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی ساری زندگی خوف میں لپٹ کر گزار دو۔ تم باہر نکلو، ضرور نکلو، پہلے کی طرح سب سے ملو، خوش رہنا سیکھو۔ اندر بیٹھے رہنے سے مصیبتیں ٹل نہیں جاتی، کیونکہ جب مصیبت اور برا وقت آنا ہوتا ہے انسان پہ تو وہ بھلے وہ کہیں بھی چھپ جائے، وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ تم اپنی زندگی ویسے ہی جیو جیسے پہلے جیتی تھی، بے فکر ہو کر، ہر خوف سے پرے۔ اہانا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ نیشا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ آج نیشا نے پہل کی تھی، اسے اپنا سمجھ کر اچھا پیش آنے کی، تو اہانا نے بھی اسے پرانی باتوں کا کوئی تانا نہیں دیا۔ اس کا ایک بڑی بہن کی طرح احساس کرتے ہوئے سمجھانا نیشا کو اچھا لگ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں بھی اس خوف سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ میں بھی اپنی زندگی پہلے کی طرح خوش رہ کر جینا چاہتی ہوں، مگر یہاں میں یہ کوشش نہیں کر پاؤں گی۔ اہانا، میں سڈنی جا رہی ہوں، نیمی خالہ کے پاس۔ انفیکٹ میں اور موم دونوں جا رہے ہیں، چلی تو پہلے بھی ہی جاتی، بس ایگزامز کے لیے رکی ہوئی تھی، مگر اب ان سے بھی فری ہو گئی۔ سوچا تو مختصر وقت کے لیے تھا، مگر اب میں نہیں جانتی کہ میں کب واپس آؤں گی، کیا پتہ وہیں اسٹڈی سٹارٹ کر لوں۔ نیشا کی بات پر اہانا کا چہرہ کچھ اترا سا تھا، یعنی آج اسے اپنی بن کر ایک بہن ملی تھی تو وہ بھی اس سے دور جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے تم سے ملنا بھی چاہتی تھی، اپنے تمام برے رویوں کی معافی بھی۔ نہیں نیشا، کوئی معافی نہیں، اہانا نے اسے ٹوکا۔ تم نے اگر میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا تو میں نے بھی کون سا کبھی تم سے ایک بہن یا دوست کی طرح پیش آنے کی کوشش کی؟ ہمیشہ جیسے کو تیسا کیا۔ تم برا کہتی تو میں بھی برا بن کے دکھاتی، تم غصہ کرتی تو میں بھی چلا اٹھتی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسی تو تھے، تو معافی پھر کس بات کی؟ کسی ایک کی کیسے بنی، جبکہ غلطی تو ہم دونوں ہی تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج دونوں اپنی اپنی غلطیوں، اپنے برے رویوں کی تلافی چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی اسٹیپ ماں اور بہن بن کر میں اور موم ہی تو بعد میں آئے تھے۔ تمہاری زندگی میں ہمیں دل بڑا کر کے تمہیں اپنانا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ خیر میں تو اس پہ بھی خوش ہوں کہ اب جا کے ہی صحیح، مگر مجھے احساس تو ہو گیا کہ تم بری تھی نہیں، بلکہ بری ہماری سمجھ تھی۔
میں یہاں سے جاؤں گی تو صحیح، مگر تمہیں دل میں لیے تم اچھی ہو آہنا، سچ میں اچھی ہو۔ نیشا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آہنا کے گرد بازو پھیلا ڈالے تو آہنا محبت سے اس کے بال سہلانے لگی اور بولی، تم بھی بہت اچھی ہو میری پیاری بہن۔ اس کے ساتھ لگے وہ نم آنکھوں سے مسکا دی۔ آج پہلی بار میرے گھر آئی ہو، ایسے خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی۔ ابھی تمہاری پسند کی چیزیں بنواتی ہوں، اور ہاں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ آج کا دن تم میرے ساتھ اسپینڈ کرو گی، اوکے؟ آہنا نے کچھ روب اور کچھ پیار سے کہا تو نیشا نہال ہوتی سر ہلانے لگی۔ ابھی آتی ہوں۔ ویسے تمہیں ایک گڈ نیوز سناؤں یا رہنے دوں؟ اٹھتے اٹھتے آہنا بیٹھی اور کن پٹی پہ انگلی سے دستک دیتی سوچ میں ڈوبے انداز میں بولی، کیسی گڈ نیوز؟ سناؤ نا پلیز۔ چلو کیا یاد کرو گی؟ نیشا نے اپنے دلچسپی ظاہر کروائی۔ چلو کیا یاد کرو گی، سنا ہی دیتی ہوں۔ وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ کیا؟ نیشا بے چین ہوئی۔ کہ تم خالہ بننے والی ہو۔ آخر میں وہ ایک دم سے بولی تو نیشا کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات امڑ آئے۔ کیا واقعی؟ ہاں سچ میں، اب تو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو۔ آہنا یہ نیوز ویسے تو سنانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی کسی کو بھی، مگر آج اسے نیشا کی صورت میں ایک پیاری بہن مل گئی تھی، ایک دوست بھی۔ اس کا موڈ اچھا کرنے اور دل کے کہنے پر اس نے بتا ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈیڈ نے بتایا تھا کہ نہیں، مگر نیشا کے تاثرات سے اندر ہی اندر سوچ بھی ڈوبی تھی کہ ڈیڈ نے یہ خبر کسی کو سنائی کیوں نہیں۔ اوہ مینی کنگریچولیشنز، نیشا نے کھلے دل سے مبارکباد دی۔ بہت خوشی کی خبر سنائی ہے تم نے مجھے۔ پتہ ہوتا تو جیجو کو بھی مبارکباد دے دیتی۔ ویسے ایک بات بولوں، جیجو ہے بہت اچھی۔ سچ میں آہنا تم بہت لکی ہو جو تمہیں زیان جیجو جیسا ہسبینڈ ملا۔ تمہیں پتہ ہے انہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ ہر لڑکی کے آئیڈیل ہوں گے۔ یوں تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ پرفیکٹ لگتے ہیں۔ پہلے تو نہیں کہا، اب کہوں گی کہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ نیشا تو اپنے جون میں بولے ہی جا رہی تھی جبکہ آہنا تھی کہ اس کے لفظوں پہ اندر ہی اندر ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ زیان کتنا اچھا اور پرفیکٹ تھا، وہ کتنی لکی تھی۔ نیشا جان لیتی تو افسوس کرتی۔ آہنا اس کی باتوں پہ جبراً مسکرائی اور زیان کے ذکر کو یہیں ختم کرنے کی خاطر بولی، اچھا بس اب بند کرو یہ جیجو نامہ، تم بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ بلکہ تم کیوں بیٹھو، اٹھو آؤ میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں۔ آہنا نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور گھر کے ساتھ اپنا لگانے سے گریز کیا۔ یا شور آئی وانٹ سی۔ وہ بھی جھٹ سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ آج آہنا سے مل کر بات کر کے اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جبکہ آہنا بھی آج خوش تھی اور اس کے ساتھ مزید وقت بتانا چاہتی تھی۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے بیٹا جی، بس تیرے بھائی کو ہی کوئی پسند نہیں آتی۔ ویسے یہ جو بھابھی کے ساتھ لڑکی ہے وہ ان کی بہن ہے نا؟ معیز کچھ دیر قبل آیا تھا، وہ اکثر آ جایا کرتا تھا اس کا حال دریافت کرنے۔ ہال سے گزرتے اس نے آہنا کے ساتھ چھوئی موئی سے مسکراتی ہوئی سادگی میں لپٹی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں وہی ہے، زیان نے مختصر جواب دیا۔ لگ نہیں رہی تھی، کافی ڈفرینٹ سی لگ رہی تھی۔ نیشا کا بدلنا سبھی کی نظروں میں آ گیا تھا۔ تو سیدھا سیدھا بولنا کہ اچھی لگ رہی تھی۔ زیان بھی سب سمجھتا تھا۔ خیر لگ تو رہی تھی، ورنہ یاد ہے تیرے ولیمے پہ جب تو نے اس سے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے باقاعدہ توبہ کی تھی کہ شادی، وہ بھی اس چڑیل سے۔ توبہ توبہ، مگر یار اب تو وہ چڑیل کافی سلجھی ہوئی اور معصوم لگ رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھا جو خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ جہاں تک اسے سمجھ آئی تھی تو یہی کہ اغوا کے بعد سے ساری اکڑ نکل گئی ہوگی۔ یہ تو اسی سے جا کے پوچھ لے، مجھے کیا معلوم، اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ خیر لڑکی ہے تو سندر اور سوشل، مگر چھوٹی ہے۔ اگر میں اسے مخاطب کروں تو جواباً مجھے انکل ہی نہ بول دے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ 2-4 سال اور تیرے کنوارے پن میں گزر گئے تو واقعی ہر لڑکی تجھے انکل ہی پکارنے لگے گی، اس لیے اب زیادہ نخرے مت کر، اور جو سندر اور سوشل نہیں بھی ہے اسے ہاں بول دے، ورنہ پھر بن جانا سب کے ماموں۔ زیان بھی آمادہ باشرارت ہوا۔ شب بول یار، ابھی تو چنگا بھلا جوان ہو، 30 سال عمر کچھ بھی نہیں ہوتی لڑکوں کے لیے، انفیکٹ بہت سے لڑکے اسی عمر میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا تو خیر مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی یہاں کے وہاں ڈھونڈتا رہا، مگر یہاں آ کر بھی ملنے کو نہیں دے رہی۔ بہت مشکل کام ہے یار جیون ساتھی چننا۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوا اور ایک ٹھنڈی آہ زیان کے سپرد کی۔ یہ ٹھنڈی آہیں اپنے پاس ہی رکھو، جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کر لینا، ورنہ جیون تنہا بتانے کی تیاری پکڑ لو۔ زیان کے مطابق لڑکی پیاری اور سگھڑ نہ بھی ہو تو وہ اوکے کرتے بس۔ اوکے باس، مگر سوچ لے، پھر بھی وہ بھابھی کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہوا کرے گی کہ وہ اتنی پیاری اور میں سے کان دباتا بولا، جبکہ زیان اس کی بات پہ اب کے مسکرا نہ سکا، یہ سوچ کر کہ بھابھی ہمیشہ ساتھ رہے گی تو تب کوئی جیلس ہوگا نا۔ بھابھی صاحبہ تو اسے چھوڑ کے جانے کے چکروں میں ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہوا، کہاں کھو گیا؟ لگتا ہے بور ہونے لگا ہے میری باتوں سے۔ چل چھوڑتے ہیں لڑکی نامے کو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ معیز نے اب کے بزنس کی باتیں شروع کر دیں، جس پہ زیان پہلے تو توجہ نہ دے پایا تھا، مگر اب گھر کام شروع کر دیا تھا، مگر صرف 1 گھنٹہ دیتا تھا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کی طرف سے سختی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری بہن کی ایج کیا ہے بھلا؟ گھنٹہ بھر قبل ہی نیشا گئی تھی، کل اس کی سڈنی کی فلائٹ تھی، سو شام میں چلی گئی کہ پیکنگ وغیرہ دیکھنی تھی کہ سب اوکے ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس کی ایج سے کیا مطلب؟
کھلے بالوں کو پکڑ کر گھماتی ہوئی اونچا جوڑا کرتی وہ استفسار کرنے لگی۔ شادی کروانی ہے اس کی، وہ مزے سے گویا ہوا۔ وٹ؟ شادی؟ تم کوئی رشتہ کروانے والی ماسی ہو کیا؟ کیچر بالوں میں جکڑتے وہ یکلخت پلٹی، وہ بھویں اچکائے بولی۔ اپنے دوست کے لیے بن بھی جاؤں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ کس دوست کی بات ہو رہی ہے؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ وہ تھانے دارانہ انداز میں اسے دیکھتے تفتیشاً گویا ہوئی۔ کیوں نہیں، پوچھ سکتی ہو، اجازت دی گئی۔ تو پھر بتاؤ۔ میں ایکچولی معیز کی بات کر رہا تھا۔ معیز کے نام پر اگرچہ اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے مگر وہ چپ نہ رہی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں، وہ نابالغ ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی بہن کی تم جیسے انسان کے دوست کے ساتھ کیوں شادی ہونے دوں؟ کیا مطلب ہے کہ مجھ جیسا انسان؟ کیسا ہوں میں؟ بیڈ سے اترتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ اب خود سے چلنے لگا تھا اور پہلے بہل تو ناٹک ٹانگ کا صحیح ہونا چھپا کر آہانہ کو قریب لانے کا بہانہ اچھا بنا رکھا تھا، مگر پھر اسی کا خیال کرتے ہوئے سدھر گیا کہ جس وقت میں آہانہ کو خیال کی ضرورت ہے اس وقت میں وہ اس سے خدمتیں کروا رہا ہے۔ تم کیسے ہو یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے چھوڑو، معیز کی بات کرو، وہ تو اچھا ہے نا؟ اچھے تو تم بھی تھے، پھر بعد میں کیسے نکلے؟ بھول گئے؟ کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اندر سے کتنا اچھا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے زیان پر چوٹ کرنے لگی۔ اور کسی کی شکل پہ یہ بھی نہیں لکھا ہوتا میڈم کہ وہ کتنا برا ہے۔ بہرحال تم مجھے بیچ میں سے نکال کر صرف معیز کا سوچو۔ اچھا لڑکا ہے، امریکہ سے یہاں شفٹ ہوا ہے، یہاں کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ وہ دوست کی حمایت میں رد الساں تھا۔ کیوں، تمہارے اس اچھے سے دوست کو وہاں کوئی لڑکی نہیں ملی کیا؟ وہ سوچنے کے موڈ میں نہ تھی، تڑک کر بولی۔ نہیں ملی کیونکہ اس کا دل تمہاری بہن پر جوانا تھا۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ دیکھو مسٹر، بھلے نیشا 1-2 مہینے بعد 18 کی ہو جائے گی مگر میں جانتی ہوں کہ نہ اس کا ابھی کوئی شادی کا ارادہ ہے نہ ڈیڈ کا، کیونکہ ابھی اسے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں جو چھوٹی سی عمر میں بس شادی کا شوق لیے سب چھوڑ کر پیا گھر سدھار جائیں اور پھر شوہر اور بچوں میں مگن ہو جائیں۔ اس کے کچھ خواب ہیں، کچھ پلانز ہیں۔ اپنے دوست سے کہو کہ اسے چھوٹی عمر کی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی پسند ہے تو کہیں اور نظر ڈال لیں۔ ٹکا کر کہتی وہ گھومتی ہوئی بیڈ پہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ زیان بھی گھومتا ہوا اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ شوق تو خیر اس کو بچپن سے ہی شادی کا ہے مگر ایج کی لمٹ نہیں، لڑکی بس اچھی اور پیاری ہونی چاہیے۔ اور تمہیں کیا مسئلہ ہے، اپنی بہن سے بات کرو، کیا پتہ وہ جھٹ سے راضی ہو جائے معیز کو دیکھنے کے بعد۔ وہ معیز کی نیشا والی بات کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے گیا، وہ جو شادی کروانے پر ہی تل گیا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ رہی ہے، سڈنی جا رہی ہے، واپس کب آئے کچھ پتہ نہیں، ممکن ہے اسٹڈی وہیں جاری کر لے۔ انفیکٹ مجھے یہی لگتا ہے، اس لیے اپنے دوست کے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈو جو یہاں اس کے ساتھ رہے۔ سمجھ گئے؟ مصنوعی مسکان اس کی طرف اچھالتی وہ زیان کے ابھی بھی پیدا ہونے والے ارمانوں پہ پانی پھیر گئی۔ ویسے وہ کیوں جا رہی ہے؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ چینج چاہتی ہے۔ ویسے چینج تو میں بھی چاہتی ہوں مگر نہ جانے یہ وقت کب گزرے گا۔ بات کو دانستہ اس ذکر کی طرف موڑ کے جس پہ جانتی تھی کہ زیان آزردہ ہو جاتا ہے۔ وقت کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، گزر ہی جاتا ہے، فکر مت کرو، جان چھوٹ ہی جائے گی مجھ سے۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا، جبکہ آہانہ نے گردن گھما کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر نظریں واپس موڑ لیں۔ صاف ظاہر تھا کہ زیان اس کے سیدھے سیدھے جواب سے تکلیف ہوئی تھی اسے، لیکن کیوں؟ آخر کیوں ہوتی تھی؟ جب وہ چاہتی تھی یہاں سے جانا تو پھر جب وہ کہتا تھا تو کیوں برا لگتا تھا؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔